السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کی 5 باتیں ایسی ہیں جو مردوں کو اکثر یاد رہتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان کیدکن عظیم۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی تو عزیز مصر نے زلیخا سے کہا تھا کہ تم عورتوں کی چال بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو ایک تو مرد کو یہ بات یاد رہتی ہے۔ دوسری بات یہ یاد رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا مثنا و ثلاث و رباع، کہ تم 2 عورتوں سے یا 3 عورتوں سے یا 4 عورتوں سے شادی کرو۔ تو یہ بات بھی مرد کو خوب یاد رہتی ہے۔ ہندوستان میں اس کا رواج اگرچہ نہیں ہے لیکن سعودی عرب میں اس کا بہت زیادہ رواج ہے۔ تیسری بات جو مردوں کو یاد رہتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ تو ایک یہ بات مردوں کو اکثر یاد رہتی ہے اور اسی لیے وہ عورتوں پر حکم چلاتے رہتے ہیں۔ یعنی عورت دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو، غصے میں ہو، خوشی میں ہو، انہیں ہر وقت عورتوں پر اپنا حکم چلانا ہے۔ تو مردوں کو ایک یہ بات یاد رہتی ہے۔ چوتھی بات جو مردوں کو اکثر یاد رہتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت میں مرد کا ڈبل حصہ لگایا ہے۔ مثال کے طور پر 20,000 روپے ہیں اور ایک بھائی ہے اور 2 بہنیں ہیں، تو بھائی کو ملیں گے 10,000 اور بہنوں کو ملیں گے 5,000۔ پانچویں بات جو مردوں کو اکثر یاد رہتی ہے وہ یہ کہ حدیث کے اندر عورتوں کو ناقص العقل فرمایا گیا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں عقل میں بھی ناقص ہوتی ہیں اور دین میں بھی ناقص ہوتی ہیں، اس کے باوجود ایک ہوشیار مرد کو بیوقوف بنا دیتی ہے۔ تو ایک 5ویں بات مرد کو یہ یاد رہتی ہے کہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں، لیکن عورتوں کی 5 باتیں ایسی ہیں جو مردوں کو اکثر یاد نہیں رہتی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ معروف کے معنی آتے ہیں حسن سلوک اور بھلائی، یعنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ زندگی گزارو، ان کو تنگ مت کرو، پریشان مت کرو، دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دو۔ اسی طرح دوسری بات جو مردوں کو عورتوں کی یاد نہیں رہتی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیت یاد رکھنا۔ یعنی میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ تم عورتوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ اسی طرح تیسری بات جو مردوں کو یاد نہیں رہتی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو رفقم بالقواریر فرمایا ہے، یعنی عورتیں شیشوں کی طرح ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہم شیشے کے ساتھ نرمی سے اور پیار سے پیش آتے ہیں اسی طرح عورتوں کے ساتھ بھی نرمی سے اور پیار محبت سے پیش آنا چاہیے۔ چوتھی بات جو مردوں کو اکثر یاد نہیں رہتی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین آدمی کس کو فرمایا ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو۔ یعنی آپ کو اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ بہترین ہے یا خراب آدمی ہے تو یہ دیکھو کہ گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے۔ اگر گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے، بہت اچھا ہے، تو اس کا مطلب وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ پانچویں بات جو مردوں کو اکثر یاد نہیں رہتی وہ یہ کہ ما اکرمہن الا کریم وما اہانہن الا لئیم، کہ عورتوں کی عزت وہی کرے گا جو خود عزت والا ہوگا اور عورتوں کے ذلیل وہی کرے گا جو خود ذلیل ہوگا۔ یہ جو 5ویں بات ہے یہ حدیث کہہ کر بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو موضوع کہا ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جس نے بھی یہ بات کہی ہے بالکل صحیح کہی ہے کہ عورتوں کی عزت وہی کرے گا جو خود عزت والا ہوگا اور عورتوں کو ذلیل وہی کرے گا جو خود ذلیل ہوگا۔ اگر آپ کامیاب ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مرد و عورت کے درمیان 2 رشتے ہوتے ہیں، ایک تو ہے حاکمیت اور محکومیت کا اور دوسرا محبت کا۔ یعنی بیوی سے محبت بھی کرنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حاکمیت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اب بعض لوگوں کے سروں پر بھوت سوار ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت بیوی پر حکم چلاتے ہیں، بیوی رنج میں ہے، غصے میں ہے، خوشی میں ہے، کس حالت میں ہے انہیں کچھ پرواہ نہیں ہے، انہیں ہر وقت بیوی پر حکم چلانا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی اپنی زندگی کامیاب نہیں گزار پاتے، ہر وقت لڑائی جھگڑا اسی میں ان کا وقت گزرتا ہے۔ اور بعض لوگ بیوی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بالکل جورو کے غلام بن جاتے ہیں،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکمیت کا جو مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کو یاد نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ بھی کامیاب زندگی نہیں گزار پاتے۔ تو اگر ایک کامیاب ازدواجی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں تو ان دونوں اصولوں پر عمل کریں کہ بیوی سے محبت بھی کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حاکمیت کا مرتبہ عطا کیا ہے اس کو بھی یاد رکھیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا؟ تو بھائی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے ہی ہم کو کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات سے یعنی اپنی تمام بیویوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دوڑ بھی لگائی ہے، جبکہ حضرت عائشہ کی عمر وہی تقریباً 10-11 سال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 55 سال۔ اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ 2 مرتبہ دوڑ لگائی ہے، لیکن وہی جب کسی زوجہ محترمہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں فرمائی۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکمیت کا مرتبہ بھی یاد رکھا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں تمام ازواج مطہرات سے محبت بھی کی ہے، ایسے ہی ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ اس طرح ہماری زندگی انشاءاللہ کامیاب گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو بری نہ لگے کہ حدیث کے اندر جو عورتوں کو کم عقل فرمایا گیا ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی فرماتے ہیں کہ کم عقل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں ناسمجھ ہوتی ہیں، بے وقوف ہوتی ہیں، پاگل ہوتی ہیں، بلکہ کم عقل کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت کم ہوتی ہے۔ تو حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو کم عقل فرمایا ہے اس سے عورتوں کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مردوں سے معاف کرنے کی اپیل کی ہے۔ جیسے کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ معاف کر دو یار، بچہ ہے، ناسمجھ ہے۔ تو اسی طرح حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کم عقل کہہ کر گویا مردوں سے درخواست کی ہے، اپیل کی ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے معاف کر دو۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دین کی بات کو پھیلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔